بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، دلہا دلہن پائے شبالہ لاتیں کھائے۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ تو کوئی اور اٹھائے لیکن ساتھ چلنے والا مفت میں مشقت تکلیف پریشانی برداشت کرے۔ اردو زبان میں شابالہ، پنجابی زبان میں سربالہ اور انگلش میں پیرانمس اصلاً اس شخص کو کہا جاتا تھا جو بارات میں دولہے کی معاونت کیا کرتا تھا۔ یہ عموماً دولہے کا قریبی دوست یا کزن ہوا کرتا تھا۔ شبالہ بننے کے بارے میں اکثر افراد سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی برصغیر پاک و ہند میں شروع ہونے والی رسم ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اس رسم کے ڈانڈے قدیم یونانی تہذیب میں بھی ملتے ہیں۔ شبالہ کے لیے انگلش لفظ پیرانمس دو یونانی الفاظ پیرا اور نمفیوس سے ہی مل کر بنا ہے۔ یونانی تہذیب میں اس کا کام شادی کے انتظامات کروانا ہوا کرتا تھا۔ وہیں سے چلتے چلتے شبالہ بنانے کی رسم عیسائیوں میں پھیلی۔ آج بھی بہت سے عیسائی ممالک میں دولہے کا قریبی دوست پیرانمس بنتا ہے، یعنی شبالہ، اور اس کے ذمے شادی کے دیگر چھوٹے بڑے معاملات دیکھنے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے تاکہ دولہے کو اس اہم موقع پر پریشانی سے بچایا جا سکے۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ رسم انگریزوں کی دیکھا دیکھی شروع ہوئی، لیکن یہاں اس رسم میں دیسی ٹچ بھی دیا گیا۔ ہمارے ہاں چونکہ شادی کے تمام معاملات بزرگ سنبھالتے ہیں، اس لیے یہاں پہ دولہے کے دوست یعنی شبالے کا کام اس کے سسرال میں جا کے اس کی مدد کرنا ہوتا تھا، کیونکہ دولہا شرم کے مارے کچھ بول نہیں پاتا تھا، کوئی چیز مانگ نہیں سکتا تھا، کچھ کہتا بھی نہیں تھا۔ اس کی طرف سے اس کی مدد کے لیے یہ تمام کام اس کا دوست بطور شبالہ ہی کیا کرتا تھا۔ پھر کچھ زمانہ گزرا تو ایک اور دلچسپ کام اس میں شامل ہوا۔ دولہے کا شبالہ بنانے کے لیے خاندان یا دوستوں میں سے نسبتاً کم خوبصورت فرد کا انتخاب کیا جانے لگا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اب دولہا اور شبالہ جب بارات میں اکٹھے چلیں تو دولہا نسبتاً زیادہ خوبصورت نظر آئے، اور جب بارات سسرال پہنچے تو دلہن کی سہیلیاں جب بارات میں دولہے کو دیکھیں اور اس کے ساتھ موجود بدصورت شبالے کو دیکھیں تو جا کے اپنی سہیلی دلہن کو کہیں کہ تمہارا دولہا تو بہت خوبصورت ہے۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد دولہے کا شبالہ اس کا قریبی بانجا، بھتیجا یا کسی دوسرے چھوٹے بچے کو بنایا جانے لگا۔ اس کی وجہ کے بارے میں دو رائے ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت دولہا کا شبالہ اس کے قد و قامت کا ہی بنایا جاتا تھا اور دونوں کا چہرہ سیرے گانے پھولوں سے ڈھکا ہوتا تھا، تو اکا دکا واقعات میں ایسے بھی ہوا کہ کسی غلطی سے دولہے کی جگہ پہ شبالے کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد خصوصی طور پہ یہ دھیان دیا جانے لگا کہ دولہے کے ساتھ شبالہ کم عمر بچہ ہی ہو تاکہ دوبارہ ایسی غلطی کا امکان نہ رہے۔ دوسری رائے کے مطابق خاندان میں نسبتاً کم خوبصورت افراد کو اس بابت پتہ چلا کہ ان کو کم شکل و صورت ہونے کی وجہ سے شبالہ بنایا جاتا ہے، تو وہ یہ بات جان کر شبالہ بننے سے انکار کرنے لگے کہ ان کو پھر ہمیشہ بدصورت مانا جائے گا۔ تو ایسے افراد کی عدم دستیابی پر چھوٹے بچوں کو شبالہ بنایا جانے لگا۔ بہرحال شبالہ، سربالہ یا سڑبالہ بننے کی رسم نہ تو نہیں ہے اور نہ ہی برصغیر کے باشندوں کی اختراع، تاہم اسی شد و مت سے قائم ضرور ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کی بارات میں دولہا ہوگا تو ساتھ چھوٹا شبالہ بھی ضرور ہونا چاہیے، چھوٹا سا، کیوٹ سا۔